میں خرچ کر ڈالتے ہیں، جو اللہ کے راہ میں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کی حدیث ہے، بہت کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کوئی مانگنے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہ کہا ہی نہیں، دے ڈالتے. کوئی مانگنے نہ بھی آتا تو جس چیز کے مالک بنے اس کو دے ڈالتے. یہ تھی ان کی صفات، کیونکہ توکل تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات پر. اللہ توکل آج کھلایا، ابھی کھلایا، صبح کھلایا تو دوپہر میں ضرور کھلائے گا، دوپہر میں کھلایا تو شام میں ضرور کھلائے گا. انتظام نہیں کرتے. یہ انبیاء کی صفات ہے، انبیاء کی، یہ توکل ہوتا ہے نبیوں کا. یہ ان کی بیویاں ازواج کی یہ شان و شوکت ہے کہ نبی کے ساتھ اتنا صبر کیا انہوں نے. ہاں، ایک اور چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی بھی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فتوحات جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال تک کا کیا کہتے ہیں غلہ اپنی بیویوں کے لیے بھر دیا. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا تاکہ امت کو تعلیم دے سکے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کس کو کیا؟ مسکینی کو، تنگ دستی کو پسند کیا، کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک تعالیٰ کا دھیان بہت زیادہ ہوتا ہے. جب مال آتا ہے، جب مالداری آتی ہے تو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینی کو زیادہ پسند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں منقول ہیں. اور اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو مالدار ہونا چاہتے تھے، مطلب جو ہو سکتے تھے وہ مالدار ہوئے، اور مالدار ہو کر بھی انہوں نے موت کو گلے لگایا. تو صحابہ کی زندگی بھی ہمارے لیے مشعل لے رہا ہے. کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ دیکھو نبی تو ہمیشہ غریب رہے، اب میرے پاس بھی کچھ بھی آئے، اچھی نوکری آئے، آفر آئے، کینسل کر دینے کا. کیوں؟ اچھی نوکری آئیں گی تو زیادہ پیسہ آئیں گا. نہیں، غریب بننے کا ہے. یہ بھی بیوقوفی ہے، یہ بھی نہیں ہے. جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذخیرہ اندوزی سکھائی، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل بھی سکھایا. وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین تلامید، شاگرد، صحابہ کہ ان کے جیسی مخلوق نہ کہیں پیدا ہوئی تھی نہ کہیں پیدا ہوگی، ان کی بھی سیرت ہمارے لیے مشعل رہا ہے کہ ان میں بہت سارے صحابہ اصحاب صفہ تھے جن کے پاس صبح کھاتے تو دوپہر تک کا کوئی انتظام نہ تھا. انہی میں بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ پوچھا کہ مارکیٹ کدھر ہے، گئے پہلی بار جب مارکیٹ گئے تو مالدار ہو کر لوٹے. ان کی زندگی مالداری والی ہوئی. یہ بھی صحابہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی دیکھنا چاہیے، صحابہ کی زندگی بھی دیکھنا چاہیے، تابعین رحمہ اللہ کی زندگی بھی دیکھنا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے کہ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے یہ حدیث سنی صحیح مسلم کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ. 3 سے 4 زمانے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زمانے کہا. ان سب کی اتباع کرنا، یہ اسلاف کی، سلف کی اتباع کرنا ہے، جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں. اسلاف کہتے ہیں کہ ان کو ہے ان 3 سے 4 زمانوں والوں کو، ان کی اتباع کرنا، انسان کو صحیح رہبری انہی سے ملتی ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام میں بھی رہن رکھا. اب ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدینہ کے یہودی کے پاس رہن کیوں رکھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ جو چاہیے تھا، ایک سا 2 سا اگر جو چاہیے تھا تو اپنی زرا کسی یہودی کے پاس کیوں رکھا؟ کیا صحابہ کے پاس نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے جس ایام میں، جن دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرا رکھی، ہو سکتا ہے اس وقت صحابہ کے پاس نہ ہو سکتا ہے. یا پھر جن صحابہ کے پاس تھا، مالدار تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زرا رکھتے تو ظاہر سی بات ہے کوئی گروی رکھنے کو تیار نہ ہوتا. وہ ڈائریکٹلی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا کرتے تھے اور کہتے ہیں اللہ سن لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں کیا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اپنے جان و مال، ماں باپ کو قربان کر دیتے تھے. کچھ سا، کچھ سیر جو قربان کرنا کون سی بڑی بات تھی، مگر اس سے ان کو تنگ دستی آ جاتی، محبت تو کر ڈالتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے ایک یہودی کے پاس زرا رکھی تاکہ خود کے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکے.
اس رہن کے مسئلے، اس کے اندر رہن کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، میں ان کو یہاں بیان نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آیت میں جتنا تذکرہ ہے اتنے ہی مسائل بیان کر رہا ہوں، اور رہن کے تعلق سے کافی مسائل ہیں، یہاں تک کہ محدثین رحمہ اللہ نے کتاب الرہن نام سے ایک چیپٹر ہی رکھا ہے رہن کا معاملہ، گروی رکھنے کا معاملہ، جیسا کہ اس میں سے ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، وہ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی قرضہ لے، اس قرضے کو بھروسہ دلانے کے لیے اگر کوئی چیز اس کے بعد گروی رکھے، رہن رکھے، اگر وہ چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے، ضائع ہونے والی نہیں، پیریشیبل نہیں ہے، تو جب اس کی مدت مکمل ہوگی وہ اس کا قرضہ لوٹائے گا، اپنی رہن والی چیز لے لے گا۔ نمبر 2، اگر وہ چیز پیریشیبل ہے، ضائع ہونے والی ہے، تو جس کے پاس رہن رکھی گئی ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرے گا، اس کے دیکھ بھال کرنے میں جو خرچہ ہوگا اس سے اگر وہ خرچہ نکل سکتا ہے تو وہ خرچہ نکال لے گا، وہ خرچہ اس رہن رکھی ہوئی چیز سے نکال لے گا۔ نمبر 3، اگر جو چیز گروی رکھی ہوئی ہے اس دائن کے پاس، قرضہ دینے والے کے پاس، اگر اس چیز سے کسی چیز کا منافع اگر ہوتا ہے تو اس منافع کا مالک کون ہوگا؟ اس منافع کا مالک وہی مقروض شخص ہوگا، نہ کہ دائن، نہ کہ قرضہ دینے والا۔ ہاں، اس میں کے مینٹیننس کے لیے جو خرچہ ہوگا اس منافع میں سے وہ خرچہ لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سارے مثالیں یہ سارے مسائل ایک ہی مثال سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ ایک شخص کو کچھ قرضہ چاہیے، اس نے دائن سے کہا کہ آپ مجھے